أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم و معزز سامعین کرام، یہ سورۃ توبہ کی ایک آیت مبارکہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے خطبے کے دوران تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے دو حکم فرمائے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ اور تقوی کا یہ حکم قرآن مجید میں متعدد بار آیا ہے، بلکہ اگر کہا جائے کہ تمام عبادات سے مقصود یہی تقوی ہے تو یہ بے جا نہیں ہوگا۔ تمام عبادات کا مقصد، اس کی پنہ اور حقیقت وہ یہی ہے کہ انسان تقوی شعار بنے، اس میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف وہ جاگزیں ہو جائے، اللہ کی اطاعت گزاری اور اللہ کی نافرمانی کا داعیہ اور جذبہ پیدا ہو۔ یہ چیز پیدا ہو جائے تو پھر انسان راہ راست پر چلتا ہے، گمراہیوں سے بچ جاتا ہے، بدعات سے اجتناب کرتا ہے، محرمات کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور اگر اللہ رب العزت کا ڈر ہی نہیں ہے تو پھر جو منمانی دل میں آیا، جو منمانی ہوئی وہ اس کو پورا کیا۔ اس لیے سب سے پہلے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ بلکہ ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ ہم نے تم سے پہلے جتنے قومیں ہوئی ہیں، جتنی امتیں ہوئی ہیں، ان سب کو یہی وصیت کی، اور تمہیں بھی یہی وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو۔ اللہ اکبر کبیر۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ جس کی وصیت اللہ رب العزت نے ساری امتوں کو کی ہو اور اس امت کو بھی وہی وصیت فرمائی ہو تو اس مسئلے کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیر۔ اور دوسری چیز جو اللہ رب العزت نے یہاں فرمائی ہے وہ قان وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور تم سچوں کا ساتھ دو، جو سچے ہیں جھوٹوں کا ساتھ نہ دو، فسق و فجور میں جو مبتلا ہیں ان کے ساتھی نہ بنو، جو سچائی کے علم بردار ہیں ان کے ہم نوا بنو، ان کے ساتھی بنو، ان کے ہم نوا رہو۔ یہ کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ، کہ اس سے مراد نبی علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے صحابہ ہیں۔ نبی علیہ السلام تو سید الصادقین ہیں، نبی علیہ السلام تو سید الصادقین ہیں، اس لیے آپ کا ساتھ اور صادقین دوسرے جو آپ کے رفقا، آپ کے ساتھی، آپ کے جانشین، آپ پر ایمان لانے والے، ان کا ساتھ دو۔ یہ دو وصیتیں یا دو باتیں اللہ رب العزت نے یہاں ارشاد فرمائی،
اور یہ بات کئی جگہ پر اللہ رب العزت نے مختلف اسالیب میں بھی فرمائی. ایک جگہ ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو آدمی رسول سے ہٹ کے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد کہ یہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے، یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، یہ دین کا مسئلہ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول نے یہ بات فرمائی ہے. جو آدمی یہ بات معلوم کر لیتا ہے اور پھر اس کے باوجود وہ اللہ کے رسول اور مومنین سے جدا راستہ اختیار کرتا ہے، من بعد ما تبین لہ الہدیٰ ویتبع غیر سبیل المؤمنین، مومنین کے راستے کو اختیار نہیں کرتا. مومنین سے کون مراد ہے یہاں بھی؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اول وہلہ جن کے دور میں قرآن مجید نازل ہوا، جن کو ایمان کی سعادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی صحبت میں عطا فرمائی. تو فرمایا کہ ایمانداروں سے اور میرے نبی کے راستے سے جو علیحدہ راستہ اختیار کرتا ہے، ہم پھر اس کا رسہ ڈھیلا کر دیتے ہیں. نوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، چلو جس طرف جاتے جاؤ، جو چاہتے ہو راستہ اختیار کر لو. تمہاری اگر تم منمانیوں پہ اتر ہی آئے ہو، اللہ کے اور اللہ کے رسول اور رسول کے تابعدار جو مومن ہیں ان سے ہٹ کے اگر تم اور کوئی راستہ اختیار کرتے ہو، کوئی منمانی اختیار کرتے ہو، پھر کرتے رہو نوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، لیکن میرا حکم بھی کر لو، میرا حکم بھی یاد رکھو، وہ فیصلہ بھی سن لو. تم اپنی منمانی کرو اور میرا فرمان بھی سن لو. نوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہم تمہیں جہنم میں پھینکیں. اللہ اکبر، یہ بڑی سرزنش ہے، بہت تنبیہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ساتھ چھوڑ کے جو علیحدہ راستہ اختیار کرتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے راستے سے جدا راستہ اختیار کرتا ہے، نوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، یہ جانے والا بہت برا راستہ ہے، جہنم سے بری جگہ اور کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. نبی علیہ السلام اور جگہ بھی قرآن مجید میں یہی بات ارشاد فرمائی. نبی علیہ السلام سے بھی یہی باتیں منقول ہیں. حضرت ارباب بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ ہمیں واعظ فرمایا، بہت فصیح اور بلیغ واعظ ارشاد فرمایا، اور اس واعظ میں ظرفت العیون ووجلت منها القلوب، ہماری آنکھیں بہہ پڑی اور ہمارے دل خوف زدہ ہو گئے، ڈر گئے ہم. نبی علیہ السلام کا اتنا مؤثر اور اتنا بہترین واعظ تھا کہ ہم پر بہت اثر ہوا. ہماری آنکھیں جو ہے نا وہ بہہ پڑی، رونے لگی، اور ہمارے دلوں میں ڈر پیدا ہوا. یہاں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ مؤثر واعظ وہ ہے، اللہ اکبر، جس میں نعرے بازی نہ ہو، جس میں اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر پیدا ہو، آنکھوں سے آنسو بہ جائیں، وہ واعظ ہے مؤثر. ہمارے ہاں واعظ مؤثر ہونے کا داعیہ اور اس کا کہنا چاہیے کہ تجزیہ وہ اس سے جدا ہے. جس جلسے میں، جس واعظ میں زیادہ نعرے بازی ہو وہ کامیاب. بھائی جلسے سے مطلب، واعظ سے مطلب تو اللہ اور اللہ کے رسول کا راستہ متعین کرنا ہے، وہ بدلانا ہے. اللہ کا ڈر، اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا، یہ واضح کرنا ہے. لیکن اگر نعرے بازی کرنا تو اس کے لیے اور بہت سے موضوعات ہیں، بہت سے مقامات. تو نبی علیہ السلام کے واعظ سے صحابہ فرماتے ہیں ہمارے دل ڈر گئے، ہماری آنکھوں سے آنسو بہ گئے. فقال رجل یا رسول اللہ کأن هذه موعظة مودع،
حضور یہ تو ایسے ہے جیسے یہ آپ الوداعی وعظ فرما رہے ہیں، الوداعی نصیحتیں فرما رہے ہیں۔ فَأَوْصِنَا یا رسول اللہ، حضور ہمیں وصیت فرمائیے۔ قَالَ أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، وہی بات پہلے سب سے، أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اللہ کے احکام کی پیروی کرو، میں تمہیں سب سے پہلے یہی وصیت کرتا ہوں۔ فرمایا وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، اور سمع و اطاعت کی وصیت کرتا ہوں، جو حکمران ہو اس کی اطاعت کرے، جو امیر المومنین ہو اس کی فرم برداری کرے۔ وَإِنْ كَانَ حَبْشِيًّا عَبْدًا حَبْشِيًّا، اگرچہ وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کو امیر بنا دیا گیا ہے، امیر المومنین بنا دیا گیا ہے، خلیفہ بنا دیا گیا ہے، تو پھر اس کی اطاعت کی جائے۔ فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي، تم میں سے جو بعد میرے بعد زندہ رہے، میرے چلے جانے کے بعد جو تم میں سے زندہ رہے گا، فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو بہت سے اختلافات دیکھے گا، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے ہیں، بھانت بھانت کے افکار اور عقائد اعمال وہ شروع ہو جائیں گے، بہت اختلاف تم دیکھو گے۔ فرمایا اللہ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، میری وصیت یہ ہے کہ تم میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے خلفائے راشدین جو ہیں ان کی سنت کو لازم پکڑو، جو انہوں نے کیا، جو میں نے کیا اس کی پیروی کرو، دوسروں کو چھوڑ دو، جو کچھ کرتا رہے، لیکن تم اس چیز کی پابندی کرو، تم اس چیز کی پابندی کرو۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمسکوا بہا، فرمایا اس کے ساتھ تمسک کرو، مضبوطی کے ساتھ اس کو تھامو، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ، اور جیسے دانتوں سے کوئی چیز پکڑ لی جاتی ہے، فرمایا میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت کو دانتوں سے اس طرح پکڑ لو، ضائع نہ کرو، اس پہ عمل کرو۔ فرمایا اللہ اکبر، ایاکم محدثات الامور فإن کل محدثۃ بدعہ، نئی نئی باتوں سے بچنا، نئی نئی باتوں سے بچنا، محدثات سے بچنا، نئے نئے عقیدوں سے بچنا، نئے نئے اعمال سے بچنا، وہی عقیدہ اور وہی عمل اختیار کرنا جو میں نے تمہیں بتلایا ہے اور میرے بعد خلفائے راشدین نے جس کو اپنایا ہے۔ یہ بات نبی علیہ السلام نے برسر عام صحابہ کرام کو بطور وصیتیں فرمائی، اور اسی عنوان کی اور بھی بہت سی احادیث مبارکہ ہے جس میں نبی علیہ السلام نے اپنی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی تابعداری کا حکم دیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ تمہارا حال بنی اسرائیل کی طرح ہو جائے گا، جس طرح وہ گروہوں میں تقسیم ہو گئے تم بھی کئی گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، تم بھی فرقہ فرقہ ہو جاؤ گے، تفریق پیدا ہو جائے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے پھر پوچھا قالوا من، حضور یہ بتلائیے کہ ان میں سے کون ہے جو اس فرقے سے بچے گا اور نافرمانیوں سے اجتناب کرے گا، جہنم سے بچ جائے گا، وہ کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا وہ ہوگا جو میری اور میرے صحابہ کی پیروی کرے گا، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میرا عمل ہے، میرے ساتھیوں کا عمل ہے، اسی پر عمل کرنا، اسی کو معمول بنانا، نہ کوئی اور عقیدہ اختیار کرنا، نہ ہی کوئی اور عمل اختیار کرنا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے آخری دور میں یہ خارجی پیدا ہو گئے تھے، ناسبی پیدا ہو گئے تھے، رافضی پیدا ہو گئے تھے، قدری پیدا ہو گئے تھے، جو تقدیر کا انکار کرتے تھے، خارجی تھے، جو صحابہ کرام کو معاذ اللہ کافر کہتے تھے، وہ صحابہ کرام جو جنگ صفین اور جمل میں جنہوں نے حصہ لیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ مشرک اور کافر کہتے تھے، اور دوسرے صحابہ کرام کو بھی اسی طرح ناسبی تھے،
جو اہل بیت کے ساتھ بغض رکھتے تھے، عناد رکھتے تھے، یہ گروہ اس وقت پیدا ہو چکے تھے۔ رافضی بھی تھے جو اہل بیت کے ساتھ محبت کرتے تھے، حضرت علی کے ساتھ، بلکہ ان میں سے وہ گروہ بھی ہیں معاذ اللہ ثم استغفر اللہ جو حضرت علی کو الہ مانتے تھے، معبود مانتے تھے، خدا مانتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں سزا کے طور پر جلایا تھا۔ اللہ اکبر! ایسی گمراہیاں خود صحابہ کرام کے آخری دور میں پیدا ہو چکی تھی، مگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس تمام تفریق سے بچے ہوئے تھے، سب تفریق سے بچے ہوئے تھے۔ صحیح مسلم کے ابتدا ہی میں روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان سے کسی نے بات کی کہ کچھ آدمی وہ ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا انہیں پیغام دے دو کہ جو تقدیر سے انکار کرتا ہے میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میرا واسطہ جدا ہے، تمہارا واسطہ جدا ہے۔ ہم نے قرآن اللہ سے کے نبی سے پڑھا ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہم نے سنی ہے، قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی تقدیر کا ذکر ہے، اس لیے ہم ان کا انکار نہیں کرتے۔ بلکہ سنن نبی داود میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خط ہے، انہیں ایک قدری نے جو تقدیر کا انکار کرتا تھا اس نے خط لکھا اور اس میں کچھ آیات سے استدلال بھی کیا کہ یہ آیتیں قرآن مجید کی بتلاتی ہیں کہ تقدیر نہیں ہے، کوئی اللہ ذو الجلال والاکرام نے تقدیر لکھ کے نہیں رکھی، انسان اپنی تقدیر آپ بناتا ہے، انسان خود مختار ہے، جو چاہے کرے، یہ کسی چیز کا پابند نہیں ہے۔ یہ چیزیں لکھ کے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجی۔ سنن نبی داود میں ہے کتاب السنہ میں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو واپسی خط کا جواب دیا، اور اس خط کے جواب میں انہوں نے بڑی ایک عجیب بات لکھی، وَلَئِن قُلْتُمْ، اگر تم یہ کہو لِمَا أَنزَلَ اللَّهُ آیَةَ قَضَا وَلِمَا قَالَ قَضَا، اگر تم یہ کہو کہ فلاں آیت ہے، اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ان باتوں سے تو پتہ چلتا ہے کہ تقدیر وغیرہ کچھ نہیں ہے، اگر تم یہ کہو تو وہ انہوں نے فرمایا لَقَدْ قَرَأُوا مَا قَرَأْتُمْ وَعَلِمُوا مِنْ تَأْوِيلِهِ مَا جَهِلْتُمْ۔ اللہ اکبر! کہتے ہیں اور یہ آیات صحابہ کرام نے پڑھی ہیں، یہ آیات جن سے تم استدلال کرتے ہو تقدیر کے انکار کا، یہ آیات صحابہ کرام نے پڑھی ہیں، وَعَلِمُوا مَا جَهِلْتُمْ تَأْوِيلَهُ مَا جَهِلْتُمْ، اور وہ ان کی تعویل، اس کی تفسیر، اس کے معانی وہ جانتے ہیں جس کو تم نہیں جانتے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیات سمجھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وَقَالُوا بَعْدَ ذَلِكَ كُلِّهِ بِكِتَابٍ وَقَدْرٍ، اس کے باوجود انہوں نے اقرار کیا کہ اللہ نے لکھ رکھی ہے کتاب تقدیر، کتاب تقدیر اللہ کے ہاں ہے، اللہ نے لکھوائی ہے، زمین و آسمان کے بننے سے بھی پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے جو کچھ قیامت تک ہونا تھا، جس نے آنا تھا، جس نے کرنا تھا، وہ سب کچھ اللہ ذو الجلال نے لکھوا دیا ہے۔ اور وہ صحابہ کرام یہ آیات پڑھتے تھے لیکن تقدیر کا اقرار بھی کرتے تھے۔ تم انہی آیات کو پڑھ کے تقدیر کا انکار کرتے ہو، اب تم بتلاؤ تمہارا مقام کیا ہوا، تم کہاں کھڑے ہو؟ صحابہ کے ساتھ تو تم نہیں کھڑے، صحابہ کے ساتھ تم نہیں کھڑے، بلکہ تم نے ان سے جدا راستہ اختیار کیا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد میں ایک بڑی عجیب بات نقل کی ہے۔ طلق بن حبیب تھے، وہ کہتے ہیں کنت اشد الناس تکذیبا بالشفاعہ، اللہ اکبر! خارجی وہ بھی تھے، معتزلی تھے، جو کہتے تھے کہ جو ایک بار جہنم میں چلا گیا وہ جہنم سے نہیں نکلے گا، اس کی کوئی سفارش نہیں کرے گی، چلے گی۔
اللہ نے فرمایا کہ جو جہنم میں داخل ہو گیا اس کو جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ یہ طلق بن حبیب کہتا ہے کہ میں اس عقیدے پر تھا اور یہ بات سمجھتا تھا، لوگوں کو کہتا تھا اشد الناس تکذیبا بالشفاعہ، اور میں کہتا تھا کوئی قیامت کے دن شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا۔ من ذا الذی یشفع، کون ہے جو اللہ کے یہاں شفاعت کرنے والا؟ اللہ اکبر۔ فسألت جابرا، تو میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی مسئلہ پوچھا، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا طلیق، یہ طلیق کی تصویر ہے، او طلیق، او طلق سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سنو میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے، وہ فرماتے تھے یخرجون من النار بعد دخول جہنم، کہ لوگ جہنم میں داخل ہونے کے بعد سفارش سے نکالے جائیں گے۔ جہنم سے میں داخل ہونے کے بعد شفاعت سے نکالے جائیں گے۔ ہم نے نبی علیہ السلام سے یہ حدیث مبارکہ سنی ہے، وَنَحْنُ نَقْرَأُ الَّذِي تَقْرَأُ، اگلا جملہ سنیے، وَنَحْنُ نَقْرَأُ الَّذِي تَقْرَأُ، اور جو قرآن مجید کی تو آیت پڑھتا ہے وہ ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا ہے، ہم شفاعت کا اقرار کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سفارش کریں گے، شہداء سفارش کریں گے، صلحاء سفارش کریں گے، جن کو اللہ اجازت دے گا، جن کو اللہ اجازت دے گا اور جن کے بارے میں اللہ اجازت دے گا۔ یہ ہم نبی علیہ السلام کی زبان اقدس سے بھی سنتے رہے، اور جو تو آیتیں پڑھ کے سمجھتا ہے کہ سفارش نہیں ہے، جہنم سے کوئی نہیں نکالا جائے گا، یہ آیتیں ہم بھی پڑھتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ جتنے بھی فرقے ہیں یہ قرآن مجید کے علی الاطلاق بعض آیات سے غلط استدلال کرتے ہیں، دوسری آیات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور اس کے بارے میں نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ اس کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح اور بھی بہت سی واقعے، حضرت حذیفہ اسی لیے فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حذیفہ بن یمان فرمایا کرتے تھے کہ کل عبادت لم یتعبدها صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها، کہ ہر وہ عبادت، ہر وہ عمل جو صحابہ نے نہیں کیا وہ تم مت کرو، کیونکہ صحابہ کا راستہ مومنین کا راستہ ہے، صحابہ کا راستہ مومنین کا راستہ ہے، اور جو صحابہ سے ہٹ کے راستہ ہے وہ مومنین کا راستہ نہیں ہے۔ آج ہم لفظ بولتے ہیں لیکن اس کا مفہوم نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں جی اہل سنت والجماع، اہل سنت والجماع، یہ طریقہ اہل سنت والجماع کا ہے، لیکن کوئی پوچھے کہ اہل السنہ والجماع ہے کون؟ کیا یہ بھیڑ والجماع ہے، یا یہ اہل سنہ، یہ بھیڑ، یہ اہل سنہ ہے؟ حاشا وکلا قطن نہیں، اس کی تعبیر اہل علم نے خود کی ہے، بلکہ عقائد کی کتابوں میں موجود ہے، جو عقیدے میں کتابیں لکھی گئی ہیں۔ شرح عقیدہ طحاویہ، علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے عقیدے پر، اس کی شرح لکھی ہے علامہ ابن ابی العز رحمۃ اللہ علیہ نے۔ وہ فرماتے ہیں السنہ، سنہ سے مراد کیا ہے؟ طریقۃ الرسول، طریقۃ الرسول، سنت سے مراد کیا ہے؟ رسول اللہ کا طریقہ۔ اور والجماع، جماعت سے مراد کیا ہے؟ جماعت المسلمین وهم الصحابہ، اس سے مراد مسلمانوں کی جماعت، فرد واحد نہیں، فرد واحد نہیں۔ فرد واحد کا قول غلطی ہو سکتی ہے، اس میں خطا ہو سکتی ہے، فتوے میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن ایک پوری جماعت کا فتویٰ وہی ہو تو اس سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ بات سمجھے؟ والجماع وهم الصحابہ، اور جماعت سے مراد کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ ہے اہل السنہ والجماع، یہ ہے اہل السنہ والجماع۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی
رحمت اللہ علیہ غنیت الطالبین میں فرماتے ہیں فعلی المومن، مومن پر لازم ہے اتباع السنت والجماعہ، اتباع السنت والجماعہ، سنت اور جماعت کی پیروی لازم ہے۔ فرماتے ہیں فسنہ ما سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنت کیا ہے جو نبی علیہ السلام نے جاری کی ہو۔ سنت کیا ہے؟ ما سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والجماعہ متفق علیہ الصحابہ فی الخلافۃ الائمۃ الاربعہ۔ فرماتے ہیں والجماعہ سے مراد خلفائے اربعہ، خلفائے راشدین کا متفقہ عمل ہے۔ سمجھے بات؟ اہل سنت والجماعت سے مراد کیا ہے؟ یہ بھیڑ نہیں، اشتہاروں پہ لکھ دو، مسجدوں پہ لکھ دو یہ مسجد اہل سنت والجماعت ہے، اس میں ساری خرافات اور ساری بدعات ہو، ان کا سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ سنت وہ ہے جو اللہ کے رسول کی پیروی میں ہو، اور جماعت وہ ہے، اس سے جماعت سے یہ جماعت مراد نہیں، یہ جو بھیڑ ہے بیٹھے ہوئے آپ، یہ جماعت مراد نہیں، اس سے مراد صحابہ کی جماعت ہے، جن کو مومن کہا گیا ہے اور جن کے پیروی کا اللہ نے کتاب میں حکم دیا ہے، جن کی مخالفت سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ بات سمجھے؟ اور اسی طرح حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے تفسیر میں فرماتے ہیں وَأَمَّا أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، رہ گئے اہل سنت والجماعہ، فَيَقُولُونَ فِي كُلِّ فِعْلٍ وَقَوْلٍ لَمْ يَثْبُتْ عَنِ الصَّحَابَةِ رضی اللہ تعالی عنہ، ہر وہ قول، ہر وہ فعل جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ثابت نہ ہو، فرماتے ہیں وہ اہل سنت کا قول نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ بدعہ، لأنه لو كان خیرا، اس لیے اگر اس میں کوئی بھلائی ہوتی، کوئی بہتری ہوتی، لسبقونا الیہ، تو صحابہ اس نیکی کو ہم سے پہلے کرتے، تو صحابہ کرام اس نیکی کو ہم سے پہلے کرتے، لأنہم، اس لیے کہ لم یترکوا خلصۃ من خصائل الخیر الا وقد بادروا الیہا، اس لیے کہ کوئی عمل خیر ایسا نہیں ہے جو ان کو معلوم ہوا ہو اور اس کے کرنے میں انہوں نے پہل نہ کی، اور اس کے کرنا ہی نہیں بلکہ کرنے میں پہل نہ کی ہو۔ جتنے امور خیر ہیں، جتنے امور رضا الہی ہیں، ان تمام کو اپنانا، اس کو اختیار کرنا، اس پر عمل کرنا، یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا کیا تھا؟ شیوا تھا۔ تو اہل سنت والجماعت کون ہے؟ وہ جو نبی علیہ السلام کی سنت کے پیروکار ہیں۔ جماعت کون ہے؟ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے طریقے کے پابند ہیں، خلفائے راشدین کے طریقے کے پابند ہیں۔ اس سے وہ جماعت مراد نہیں جو آج کل بھیڑ ہے، اور بھیڑ دیکھتے ہیں نا آج بھی بازاروں میں، جن کو نہ نماز کی فکر ہوتی ہے، نہ کسی اور اطاعت اور فرمان برداری کی فکر ہے، صرف ایک فکر ہے کہ جلوس نکال لے، جلوس نکال لے، نہ نماز کی فکر۔ یہ جتنے جلوس میں شامل ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے اور غلط کاموں سے بچائے۔ کبھی تجزیہ کر کے اپنے آپ کا دیکھیں کہ ہم ہائے رسول یا رسول اللہ کہتے ہیں، رسول اللہ کے کہنے پہ نمازیں کتنی پڑھتے ہیں؟ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، باقی تو چھوڑے دوسری طرف۔ ایمان کے بعد جو سب سے پہلا شعار ہے مسلمان کا، یا مسلمان ہونے کی جو علامت ہے، ہم نے تو اس کو ہی نہیں اپنایا، ہم نے تو اس کو ہی اختیار نہیں کیا۔ اب یہ صدقے جاؤں اور یہ قربان جاؤں، اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ اللہ کے لیے کریں اور اللہ کے لیے سوچیں، سنجیدگی سے سوچیں۔ یہ ہمارا برتاوا، یا ہمارا یہ طرز عمل بالکل اسی طرح ہے
جس طرح روافض کے ہاں معروف ہے بس 10 محرم کو کیا کرو، ماتم نکال لو، پھر چھٹی تمہیں، تم جہاں جناب عزاداری کر لو، 10 محرم کو تمہاری محبت اہل بیت سے وہ پوری، اہل بیت سے محبت کا تقاضا پورا۔ اللہ کے بندو یہاں بھی وہی مسئلہ ہے، کیا ان کا یہ طریقہ کیا اہل بیت کے ساتھ محبت کے مترادف ہے؟ قطعاً نہیں، بالکل نہیں۔ تو جب ان کے ہاں یہ نہیں ہے تو پھر ہمارے ہاں بھی اس جلوس کے نتیجے میں یہ ہم کیسے باور کر لیں کہ ہمارے دلوں میں واقعی اللہ کے رسول کی محبت ہے؟ اگر اللہ کے رسول کی محبت ہوتی تو ہمیں قرآن سے محبت ہوتی، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت ہوتی، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں سے محبت ہوتی۔ بھئی جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر ادا محبوب ہوتی ہے، اس کی ہر ادا محبوب ہوتی ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس ادا، کس خصلت، کس عادت کو ہم نے اپنایا ہے، اور جھوٹ ہمارے ہاں، فراڈ ہمارے ہاں، کذب ہمارے ہاں، بددیانتی ہمارے ہاں، یہ کون سی برائیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں نہیں ہیں کہ اس منہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں محمد رسول اللہ سے پیار ہے؟ اور نبی علیہ السلام سید الصادقین، نبی علیہ السلام سید الصادقین، سید الامناء، سب سے بڑے امین آپ، سب سے بڑے سچے آپ، سب سے بڑے اخلاق کے مالک آپ، سب سے اچھے اخلاق کے مالک آپ، لیکن ہمارے اخلاق کی کیفیت کیا ہے؟ ہمارے بد اخلاقی کہاں تک پہنچی ہوئی ہے؟ ہمارا جھوٹ کہاں تک پہنچا ہوا ہے؟ ہماری بددیانتی کہاں تک پہنچی ہوئی ہے؟ ہر آدمی کو پتہ ہے۔ تو پھر صرف اتنی ہی بات سے کیا ہمارا اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق وابستہ ہو جائے گا؟ سوچیں اللہ کے لیے، پکا ہو جائے گا، پختہ ہو جائے گا؟ قطعاً نہیں۔ اللہ ذو الجلال نے فرمایا نہیں ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ یہ بکرے اتنے کرنے، میں نے 10 کیے، میں نے 15 کیے، میں نے 20 کیے، اتنا خون بہایا، اللہ فرماتے ہیں یہ نہیں میں دیکھتا، یہ نہیں میں دیکھتا، میں یہ دیکھتا ہوں کہ تمہارے دل میں میرا ڈر کتنا ہے۔ بات سمجھے؟ اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جلوس نکالا یا نہیں، اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے دل میں میرا ڈر کتنا ہے، میری فرمانبرداری کتنی ہے، جن سے میں نے روکا ہے ان سے رکا ہے یا نہیں رکا۔ اس کی تو ہمیں فکر ہی نہیں ہے، اس کی تو ہمیں فکر ہی نہیں ہے۔ اور جس چیز سے اللہ کے رسول نے روکا ہے، دھمال 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 وہ تو ہم ڈال رہے ہیں، ڈھول بج رہا ہے، بینڈ بج رہا ہے، باجے بج رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری بعثت کا ایک مقصد یہ ہے کہ یہ ڈھول ڈھمکا ختم کر دوں، یہ ڈھول ڈھمکا ختم کر دوں، اور ڈھول ڈھمکے کی بجائے میں تمہارا تعلق اللہ سے جوڑ دوں۔ میری زندگی کا تو مشن یہ ہے، لیکن ہم نے اپنا مشن کیا بنایا؟ یہ ڈھول ڈھمکے۔ نبی علیہ السلام کے میلاد کے نام پر بھی اس چیز کا انتخاب کر رہے ہیں جس چیز سے اللہ کے رسول نے روکا ہے اور منع کیا ہے، اور اپنی بعثت کا مقصد بتلایا ہے۔ بتلائیے اس میں کیا خیر ہو، اس میں کیا بھلائی ہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آج مجھے تو سمجھ نہیں آتی، ہم کہتے ہیں میلاد مناتے ہیں، لیکن میں نے آپ کے سامنے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا اہل سنت والجماعت کی تعریف کی بات کی ہے۔ کبھی ان سے یہ بھی پوچھے، ان کی کتاب سے پوچھے کہ نبی علیہ السلام کی یوم پیدائش کیا ہے۔ اسی کتاب بنیت الطالبین میں محرم کے مسائل بیان کرتے ہوئے شیخ نے فرمایا ہے کہ نبی علیہ السلام کی ولادت 10 محرم میں ہوئی، یا کہنا شد 2 شد۔ اب آپ بتلائیں اللہ کے سے ڈرتے ہوئے کہ اگر شیخ کی زندگی تک اس قسم کا کوئی جلوس ہوتا تو شیخ 10 محرم یوم پیدائش لکھتے؟
یا کم سے کم اختلافی نوٹ ہی دے دیتے کہ 12 بھی ہے، لوگ اس دن عید مناتے ہیں، 12 بھی ایک قول ہے، قیلا سے یہ بات ذکر کی، لیکن انہوں نے اس قسم کا کوئی اختلاف بھی ذکر نہیں کیا، اختلاف بھی ذکر نہیں کیا۔ جو میلاد یا جو جلوس 600 سال نبی علیہ السلام کے بعد رونما ہوا ہو، اس کا دین کے ساتھ کیا تعلق ہو؟ اللہ کے لیے خود سوچو۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول بتلاتا ہے کہ ان کے دور میں بھی یہ کوئی چیز نہ تھی۔ اب لکھنے فلاں مناتا ہے، فلاں مناتا ہے، فلاں بھائی فلاں فلاں کی بات نہیں ہے، بات ہے اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے صحابہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جس وقت ان کے کا دور ابتلا آیا، یا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا دور ابتلا آیا، لوگوں نے مناظرے کیے، باتیں کی، امام مالک کیا فرماتے تھے؟ ایتونی بکتاب اللہ و سنت رسول، بس یا ثبوت لاؤ اللہ کی کتاب سے، یا ثبوت لاؤ اللہ کے رسول کی سنت سے، مجھے بات منوانی ہے تو جہاں سے منواؤ۔ آج کے دور میں بعض حضرات، عجیب بات ہے، قرآن مجید کی آیات پڑھ پڑھ کے معاذ اللہ میلاد کا ثبوت دیتے ہیں، قرآن مجید کی آیت سے۔ فَلْيَفْرَحُوا، فَلْيَفْرَحُوا کے معنی یہ نہیں ہے کہ خوشی مناؤ، خوش ہو، خوش ہونا اور ہے، خوشی منانا اور ہے، ان بیچاروں کو یہ بھی فرق معلوم نہیں ہے۔ فَلْيَفْرَحُوا کہ تم خوش ہو، کس بات پر؟ کہ ہم نے تمہارے اوپر قرآن نازل کیا ہے، ہم نے تمہارے اوپر قرآن نازل کیا ہے۔ اس کے تناظر میں اللہ نے فرمایا تم خوش ہو، وہاں بھی یہ نہیں فرمایا کہ تم خوشی مناؤ، خوشی منانا اور ہے، خوش ہونا اور ہے۔ اور یہ بھی دیکھو کہ کیا خوشی منانے میں نبی علیہ السلام جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے، صحابہ کرام کو خوشی تھی نا، صحابہ کرام کو خوشی تھی، تو صحابہ کرام پر جب یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تو اس نعمت کا شکر 12 ربیع الاول کا انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ 12 کی کا یوم تشکر انہوں نے کیوں نہیں منایا؟ یہ قرآن مجید کی آیات انہوں نے پڑھ پڑھ کے نہیں سمجھی؟ وہ جیسے میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بات کی، یا جیسے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کی، یہ قرآن مجید کی آیات جو آج مولوی صاحب پڑھ کے ہمیں ثبوت کے طور پر دیتے ہیں، کیا صحابہ کرام نے نہیں سمجھا اور صحابہ نے نہیں پڑھی؟ اگر پڑھی ہے اور نہیں کیا تو پھر یہ دلیل ہے کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ غلط کہہ رہے ہو۔ جس طرح خارجی قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کے غلط استدلال کرتے تھے، قدری قرآن کی آیتیں پڑھ کے غلط استدلال کرتے تھے، جامع قرآن مجید کی آیات پڑھ کے غلط استدلال کرتے تھے، بالکل یہی نوعیت ہر بدعت کی، ہر خلاف سنت اور خلاف دین کے یہی کیفیت۔ بہت سی باتیں اس حوالے سے بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ نے ہمیں جو اس بات کا پابند بنایا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا حکم فرمایا ہے وہ کیا ہے؟ میری سنت کی تابع داری کرو اور میرے صحابہ کی سنت کی تابع داری کرو، میرے ساتھی رفقا صحابہ کے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ نے ان کے تابع داری کا حکم دیا، کسی اور کی تابع داری کا حکم نہیں دیا۔ کوئی مناتا ہے مناتا رہے، ہم ایک طرف، ہم کن کے ساتھ؟ صحابہ کے ساتھ، ہم کس کے ساتھ؟ نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ 23 سال میں آپ کی زندگی میں یہ دن آیا، لیکن آپ نے اس قسم کا کوئی دن نہیں منایا، نہ صحابہ کو منانے کا حکم فرمایا، نہ صحابہ نے منایا۔ اس لیے نہ منانے والے تو ساتھی کس کے ہوئے؟ کس کے ہوئے؟ صحابہ کے ساتھی ہوئے، اور جو منانے والے ہیں وہ صحابہ کے ساتھی نہیں ہیں، وہ کم سے کم صحابہ کرام کے ساتھی نہیں ہیں۔ جس کے بھی ساتھی بنے ہمیں اس سے کوئی شروکار نہیں، لیکن صحابہ کرام کے ساتھی وہ نہیں ہیں۔ اللہ گمراہیوں سے ہمیں بچائے اور اسی صراط مستقیم پر قائم دان رکھے جو صراط مستقیم ہمیں اللہ کے رسول دے کے گئے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔